تصور صاحب جتنی مرضی تحریک چلائیں، جتنے مرضی جلسے کریں، سب کا سوال ایک ہی ہے، وہ یہ کہ عمران خان کے بغیر کوئی تحریک، کوئی جلسہ، کوئی جلوس پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت اور باقی جو 5 جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ دیکھیں کامیاب اس لیے ہوگی کیونکہ خان صاحب کو چھڑانا عوام کی اولین جو ہے وہ ترجیح ہے، اور ہم سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ہمیں ووٹ جو دیے ہیں، اور میں جس حلقے سے جیتا ہوں NA 122 یہ لاہور کا دل ہے اور لاہور پاکستان کا دل ہے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ جو ہے ان کی نشست تھی، اب جو ماشاءاللہ اپنا جدی پشتی تھا اور یہ شریفوں کا گڑھ بھی تصور ہوتا ہے. تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ خان کو دیے ہیں اور خان کو کب آپ چھڑا رہے ہیں، خان کو کب ہمارے درمیان لا رہے ہیں، اور ہم نے تو میسو مینڈیٹ دیا، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کا جو ہے حفاظت نہ کر سکے، آپ نے اس پہ ڈاکہ ڈلوا دیا، چوری کروا دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے لوگ اور بڑھ چڑھ کے آئیں گے، اس لیے کہ خان کی مخلصی جو ہے قیدی نمبر 804 کی وہ اسی میں مضمر ہے. لوگ تحریک چلائیں گے، لوگ نکلیں گے، لوگ احتجاج کریں گے، لوگ اپنا حق مانگیں گے. جس طرح 8 فروری کو لوگ نکلے، تمام تر جو ہے وہ دریا، آگ کا دریا سمندر عبور کر کے لوگ جو ہے نکلے اور خان صاحب کو ووٹ دیے. اس کے باوجود کہ سمبل نہیں تھا ہمارے پاس، ہمیں جو ہے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر کے دے دیا. لیکن لوگوں نے ان کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 8 فروری کو لوگ نکلے اور واقعی میں ووٹ کیا اپنی اپنی پسند کی جماعتوں کو، which is obviously their right. لیکن ووٹ کے لیے نکلنا، اور اب جب اپریل کے بعد گرمی شروع ہو رہی ہے اور اچھی خاصی گرمی ہو جائے گی، آگے مئی آ رہا ہے، جون آ رہا ہے، جولائی آ رہا ہے، اس کے اندر احتجاجی تحریکیں سکسیسفل ہونا بڑا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے بہت سارے مواقعوں کے اوپر کبھی بارش کی وجہ سے، کبھی سردی کی وجہ سے، کبھی روزوں کی وجہ سے بہت ساری تحریکیں ڈیلے کرنی پڑتی ہیں. PTI نے بھی کی، جو احتجاج اور جلسے تھے 30 مارچ کو 31 مارچ کو، وہ ڈیلے کیے روزوں کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ کے لیے نکلنا اور احتجاج کے لیے نکلنا اس کو برابری کی سطح پہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو آپ کی میں مجبوری سمجھتا ہوں. آپ نے جو ماشاءاللہ کہا کہ لوگ اپنے اپنے امیدواروں کے لیے، اپنی اپنی پارٹیوں کے لیے نکلے اور ووٹ دیا، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. لوگ عمران خان کے لیے نکلے، لوگوں نے سمبل ڈھونڈے، لوگوں نے امیدواروں کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ پہلا الیکشن میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا ہے جس میں لوگ خود نکلے ہیں اور اپنے امیدوار کو ڈھونڈ رہے تھے اور بار بار سمبل ہلکان ہو رہے تھے، سمبل ڈھونڈ رہے تھے. اس کے باوجود کہ شیرازہ بکھیر کے انہوں نے جو ہے پولنگ سٹیشن تبدیل کیے. میں خود گواہ ہوں، یہ ڈیفنس کا 60,000 ووٹ تھا، جو 60,000 جو پڑھا لکھا ووٹ تھا، یہ انہوں نے جس طریقے سے یہاں پولنگ سٹیشنز کو پنڈوں میں، دیہاتوں میں بھیجا، پھینکا تاکہ یہ لوگ ووٹ دینے نہ جا سکیں. اور لوگوں نے، ان کے شعور کی کمال ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں بھی سارا سارا دن جو ہے خجل خوار ہو کے ووٹ جا کے دیا. تو ووٹ انہوں نے عمران خان کو دیا. ٹرانسلیٹ کریں گے ٹرانسلیٹ تو دیکھیں نا، اب بےایمانی کی تو جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہم نے آج بھی وہاں مسترد کر دی. آپ جس جلسے کی بات کر رہے ہیں وہاں بڑا واضح طور پر اسے مسترد کیا گیا، اور دنیا نے مسترد کیا ہے، آپ کے میڈیا نے مسترد کیا ہے، انڈیپینڈنٹ جو ہے اینالسٹ آئے، انٹرنیشنل جو آبزرورز آئے، انہوں نے مسترد کیا، فیفن نے مسترد کیا، آپ کے اپنے جو اداروں نے مسترد کیا. 100 ہم سے جو ہے نشستیں چھین کر ہمیں جو ہے 180 سے ہمیں 94 پر لا کے کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے جو ہے مخصوص نشستیں بھی ان میں بانٹ دی گئی ہیں بندر بانٹ کر کے، تو کیا اس حکومت کا کوئی اخلاقی، قانونی یا آئینی جواز بنتا ہے اس پاکستان کی جو ہے عوام پر حکمرانی کرنے کا؟ کوئی اندازہ کیجیے گا. ایسی حکومت جس کا کوئی پاکستان کی سیاست کے اندر اخلاقیات کی بات کرنا ذرا مشکل ہی نظر آتا ہے. 2018 کے اندر یہی بات آپ کو یاد ہے، سلیکٹڈ کے نعرے لگائے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خان صاحب کے اگینسٹ، اور اس ٹائم پر وہ کہتے تھے کہ آپ کا اخلاقی جواز نہیں ہے. آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں اخلاقی جواز نہیں ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کب کس کا اخلاقی جواز ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا، اب اس کو سکسیسفل کس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں، کس حد تک جانا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز کہا یہ گیا ہے یہ پیسفل تحریک ہوگی، جلسے ہوں گے، لوگ نکلیں گے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ صرف جلسے جلوس تک ہوگا اور معاملات آگے تک گئے. جی معاملات آگے تک جو ہے اسٹیبلش کرتی ہے، معاملات آگے تک حکومت کرتی ہے. اور یہ جو ہے یہ حکومت تو ظاہر ہے شہباز شریف کی ہے ہی نہیں، یہ سیدھی سیدھی حکومت ہے. کیونکہ شہباز شریف تو اپنا وزیر خارجہ بھی نہیں، وزیر داخلہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے. یہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر خزانہ بھی نہیں اپنا رکھ سکتے ہیں. انہوں نے بلوچستان میں چیف منسٹر بھی اپنا نہیں رکھ سکے ہیں.
اور انہوں نے جتنا ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ جو سینیٹرز بنے ہیں جس میں کاکڑ سمیت یہ بھی اپنے نہیں لے سکے. سو اس لیے یہ تو بات نہ کریں کہ یہ حکومت یہ کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے. دیکھیں اگر براہ راست آپ نے جو ہے لا کے عوام کو حکومت کے پی ڈی ایم کی ایگزیکٹو کے ساتھ تصادم میں کھڑا کر دیا لا کر, تو ہمیں مشرقی پاکستان کا سبق سیکھنا چاہیے. مشرقی پاکستان میں ہم نے اقتدار نہ دی اس جماعت کو جس Yes it is. But کیا پی ٹی آئی believe ادھر تک you لے me, کر جانا چاہ رہی ہے؟ historical perspective. نہیں, میں پی ٹی آئی کیوں لے کے جائے گی, یہ اسٹیبلش لے کے جا رہی ہے. یہ جو ہے دیکھیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ خدا را ہم تو آئین بچانے جا رہے ہیں. ہم نے تو تحریک صرف یہ جاری کی ہے کہ آئین کی تحفظ آئین کو ہم نے تحریک چلا رہے ہیں. تحفظ آئین پاکستان کی وحدانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کے ساتھ مولانا صاحب کھڑے ہوں کر رہے گے ہیں کھوسا صاحب, بیکاز مولانا صاحب ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے, لیکن انہوں نے بھی تحریک کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیا. ہی از ناٹ ود یو بٹ ہی از ود یو. نہیں وہ دیکھیں ایک ایشو پر ہم بالکل یکتا ہیں کہ یہ الیکٹورل فراڈ, ہم کہتے ہیں اس کو آرٹیکل 6 میں لے کر آئیں. جو بھی الیکٹورل فراڈ کرتا ہے وہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کا مرتکب ہے, وہ آئین شکنی کا مرتکب ہے, اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. یہ ایک دفعہ کھیل تماشا ختم ہونا چاہیے. دیکھیں مشرف کو جب آپ نے آرٹیکل 6 میں سزا کی تو اس کے بعد کم از کم مارشل لا نہیں لگا, اگرچہ موجودہ جو ہے دور مارشل لا تو آ کر کرتے ہیں نا جو بھی کرتے ہیں, یہاں تو سامنے بھی نہیں آتے. اور لیکن آپ فرما رہے ہیں کھوسا صاحب کہ قیدی نمبر 804 کو نکلنے دیں, ایسے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ بیکاز عید سے پہلے ایک دم سے چہم گوئی شروع ہوئی تھی کہ نہیں جی معاملات سیٹل ہو جائیں گے, وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اپریل کا ٹائم بھی دے دیا گیا تھا, آپ نے خود بھی یہی فرمایا تھا, لیکن یہ بڑے واضح طور پر ڈیسائیڈڈ ہے کہ 9 مئی والے انسیڈنٹ کے اندر تو دیر از نو وے کہ کسی طرح کی کوئی لینینسی رکھی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امکانات ہیں ان کے باہر آنے کے؟ 1 منٹ 9 مئی کو سر آپ نے وکیلوں کو زخمی کیا گیا, آپ کے عملے کو مارا گیا ہائی کورٹ کے وہاں سے فرنیچر کو توڑا گیا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا, اور جسے سپریم کورٹ نے کہا کہ انلیگل اریسٹ تھی بیکاز سینکچوری آف جسٹس سے آپ کسی کو وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ نے کواش کر دیا. میرا سوال سادہ, آپ کا سوال بڑا سادہ ہے. میرا سوال یہ کہ آپ ابھی بھی یہ ڈرامہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ابھی بھی توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں جیل سے یا نہیں؟ 100%. یہ دیکھیں 3 سال جو سزا ہوئی تھی میں نے سسپینڈ کروا دی تھی, وہ اس میں بیل پر ہیں. توشہ خانہ میں سسپینڈ ہو گئی, بیل پر ہیں. جو سائفر ہے وہ آلموسٹ ہاف اینڈ پر ہے, 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. سائفر ہائی کورٹ کی آبزرویشن آپ نے سن لی کہ سائفر کو پیش ہی نہیں کیا گیا, اس انسٹرومنٹ کو, اس ڈاکیومنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ اور انسٹرومنٹ کے بغیر یہ کیس چلا کیسے؟ مجھے بتائیں کہ اگر بیسک ڈاکیومنٹ آپ کورٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے سزا آپ نے کر دی؟ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, خاطر جمع رکھیں, کواش ہو جائے گی. جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بدھ کو لگا ہوا ہے, میں نے جا کے اس میں آرگیو کرنا ہے, اس میں بھی ہو جائے گی. سو ود ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے. یہ معاف کیجئے گا جو کچھ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں لکھ دیا ہے, اس سے جوڈیشری کو اب حوصلہ آ گیا ہے